خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 139 میں سورۃ نوح آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. کلمت یغفر حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے فا کے نیچے زیر ہے. کلمت لکم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم ہے. کلمت من میم حروف الادغام متماثلین صغیر میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. لکم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الدال ہے. کلمت ذنوبکم دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ذنوبکم. کلمت ذنوبکم حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. واو حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے تو ہم میم ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یؤخرکم یا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. حرف الخاء پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر خا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الخاء ہے تو یہ 2 خا ہے. خا ساکن اور خا متحرک. حرف الخاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں را ساکن ہے تو ہمیں حرف الرا کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے خا کے نیچے زیر ہے. کلمت الا یہاں کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت اجلن آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت مسمى میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اجل مسمى. کلمت مسمى میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الالف آتا ہے. کلمت ان الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مسمن ان. اگر کلمت مسمى پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت اجلا میں الف پہ اور جیم پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. اجلا آخری میں کیونکہ لام پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اجل اللہ. کلمت جاء میں مد ہے
یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت یؤخر، یہاں حرف الخاء پہ تشدید ہے زبر کا، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت کنتم، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، اور تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتم۔ کلمت تعلمون میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ کلمت قال حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ قاف کے بعد مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ قال۔ کلمت ربی، کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے اور اسے صرف زیر سے ادا کریں گے۔ کلمت دعوتو، آخر میں تا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت لیلن کے آخر میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لیلا ونہارا۔ کلمت نہارا حرف الہا حروف ترقیق میں سے ہے، اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم ہا کو اور مد الف کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، لیکن حرف الرا پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، اور اس کے بعد الف ہے، ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، لہذا ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ وَنَهَارًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ کلمت یزدہم حرف الدال پہ جزم ہے، تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، یزدہم۔ کلمت دعائی میں مد واجب متصل ہے، تو ہمیں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ آخر میں یا پہ مد ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو یہاں ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ کلمت اللہ میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت فرارہ میں دونوں را پہ زبر ہے اور دونوں را کے بعد مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حکم کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ فرارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔